آج ہم جو کوالٹی ڈسکس کر رہے ہیں آف دی ڈاکٹر وہ ہے حکمت و دانائی، وزڈم اینڈ پروڈنس۔ حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ دیکھیں، اگر بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ ان احسانات کو اگر ہم گننا چاہیں تو ہم نہیں گن سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ آپ لوگ اگر میرے احسانات کو گننا چاہتے ہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ بے شمار احسانات کیے، ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ ایک ڈاکٹر تھا جو بہت بڑا اسپیشلسٹ تھا، تو جب اس نے یہ سوچا تو اس نے کہا کہ چلے میں تو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے انسان پہ بہت زیادہ رحمتی کی، بہت زیادہ احسانات کیے، تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کیا۔ تو وہ لکھتا رہا اللہ کے احسانات، اور سٹارٹ اس نے سر سے کیا، انسان کے سر سے۔ تو اوپر بالوں سے، سر کے جو بال ہیں ان بالوں سے لے کر انسان کے گلے تک، تراٹ تک، وہ گنتا رہا میڈیکل اور دیگر پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس نے تقریباً 60,000 اللہ کے احسانات اس میں شمار کیے، 60,000۔ تو خواب میں اللہ نے اس کو بذریعہ آواز ایک اس کو اشارہ دیا کہ اگر آپ ہمارے احسانات کو گننا چاہتے ہو تو نہیں گن سکتے۔ تو پھر وہ مفتی صاحب کے پاس چلا گیا، اس کو اپنا خواب سنایا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اعلان کیا آپ نہیں گن سکتے، 60,000 آپ نے برابر کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہیڈ میں سر کے بالوں سے لے کر تراٹ تک 60,000 اللہ کے احسانات، یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے شمار کیے کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ ہے اللہ کے احسانات، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی احسانات بے شمار ہیں، اب کوئی اس کو گننا چاہے نہیں گن سکتے۔ اب اللہ نے ان تمام احسانات کو ہمیں یاد نہیں کروایا کہ آپ یاد کریں کہ میں نے آپ یہ احسان کیا، کہ میں نے یہ احسان کیے۔ اللہ نے تمام احساناتوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ کب احسان کیا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، کہ جب ان میں سے اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، انسانوں میں سے ہیں، انسان جس طرح زندگی بسر کر دیں انہی انسانوں میں سے اللہ نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا۔ پیغمبر کو کیوں اللہ نے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور خدا کی کتاب اور دانائی ان کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر کا کام ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے، تو قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا؟ انسانیت اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو جو پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا کام ہے وہ ہے قرآنی آیتیں پڑھ کر سنانا۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ دوسرا کام پیغمبر کا کیا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو باطن میں ہماری بیماریاں ہوتی ہے، باطن میں ہماری جو یہاں پہ کچھ انسان کی گند پڑی ہوتی ہے، جس طرح تکبر، غرور، حسد، کینہ، یہ تمام چیزیں، اس کو پاک کرتے ہیں۔ اس کو آج کل کے اصطلاح میں ہم تصوف کہتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو خدا کی کتاب، والحکمہ، اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اللہ کی جو کتاب ہے وہ ان کو سکھاتے ہیں، اور کیا؟ والحکمہ، ان کو دانائی سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکمت و دانائی کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 20 مرتبہ کیا ہے۔ حکمت و دانائی کی تعریف بہت سے فلاسفروں نے اور محققین نے مختلف انداز میں کی ہیں، لیکن ان سب میں مشترک بات یہ ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے اس کی عقل کے پیمانے کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے۔ جو آپ کے سامنے جو مریض ہے، جو آپ کا جو بھی موجود ہیں، تو مخاطب کے عقل کے پیمانے کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے۔ یہ بات تو ویسے ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس صفت سے متصف ہو، لیکن ایک ڈاکٹر کے لیے، ایک معالج کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اکثر اوقات ایسے مریض آتے ہیں جو ان پڑھ یا کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اگر ایک ڈاکٹر اپنی ذہنی اور عقلی سطح پر ان سے بات کرے گا
ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، میڈیکل کی نالج اس نے حاصل کی ہے. جب وہ ڈاکٹر بنے گا تو اس کا ایک لیول بنے گا، اس کی ایک مینٹل لیول بنے گی. تو اب اگر ڈاکٹر مریض کے ساتھ اپنی ذہنی اور اپنی عقلی سطح پر بات کرے گا تو یہ بات ظاہر ہے کہ مریض اس سے زیادہ فائدہ کی امید نہیں کیا جا سکتی، وہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں لے سکتا. لیکن اگر ایک ڈاکٹر مریض کی ذہنی اور عقلی سطح کو مد نظر رکھے تو پھر صحیح ڈائگنوسنگ، تشخیص اور نتائج اخذ کرنے میں آسانی ہوگی. اس طرح معالج مریض کو اس کے خطرناک مرض کے بارے میں حکمت و دانائی سے سمجھائے گا تاکہ مریض زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو سکے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں کم ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر میں حکمت اور دانائی نہیں ہوتی، تو وہ ایسی بغیر حکمت کی باتیں کرتا ہے کہ اسی وجہ سے مریض کو اتنی ڈپریشن بڑھتی ہے کہ بعض اوقات مریض مر بھی جاتا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، ہماری میرا اپنا ایک کزن تھا، وہ چیئرمین تھا IR یونیورسٹی، مردان یونیورسٹی میں چیئرمین تھا. تو اس کو کچھ تکلیف تھی تو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، حالانکہ خود بڑا ایجوکیٹڈ تھا، PhD اس نے کی تھی. ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو ایک رات چلا گیا، دوسری رات کو اس کو تکلیف ہوتی تھی، تو تیسری رات جب چلے گئے تو ڈاکٹر نے فوراً اس کو کہا کہ جی آپ کے تو گردے فیل ہے اور ہم نے اس کی کیا کرنی ہے، وہ ڈائلائسس ہم نے کرنی. وہ بات اس کے دل میں پڑ گئی، وہ رات اس نے نہیں گزاری. سب تہجد کے وقت ان کا انتقال ہو گیا، اتنی زیادہ وہ ڈپریس ہو گیا. اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھائے گا تو پھر مریض ڈپریس ہوتا جائے گا. اسی طریقے سے ہوتی ہے، بہت دفعہ ایسے کیسز ہوئے کہ بیماری اتنی زیادہ نہیں ہوتی، علاج اس کا ہوتا ہے، بیماری کم لیول پر ہوتی ہے، لیکن ایک ڈاکٹر بغیر حکمت اور بغیر دانائی کے مریض کو وہ ڈیل کرتا ہے تو پھر وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایک ڈاکٹر کے لیے حکمت اور دانائی یہ اہم ہے کہ وہ حکمت اور دانائی سے اپنے مریض کے ساتھ گفتگو کریں، اس کی صحیح ڈائگنوسنگ کریں اور اس کو صحیح طریقے سے اس کی بیماری اور مرض کے بارے میں سمجھائیں. تھرڈ جو کوالٹی آف اے ڈاکٹر ہے وہ ہے ایثار اور ہمدردی، سمپتھی اینڈ ایمپتھی جس کو ہم بولتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اب زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور شفقت کا جذبہ اتنا غالب تھا کہ رحمت للعالمین آپ کا لقب ہوا. صرف رحمت للمؤمنین نہیں ہے، نہ رحمت للمسلمین ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب ملا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام لوگوں کے لیے رحمت اور رحم اور مہربان تھے. اور خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا، یعنی مشفق اور مہربان کے لقب سے اللہ نے آپ کو نوازا. ایک ڈاکٹر کا ایثار و ہمدردی کے جذبے کا حامل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مریض جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ یہی امید کرتا ہے کہ معالج اور ڈاکٹر میرے ساتھ رحم کے جذبے سے ایسا سلوک کرے گا جس کی وجہ سے اس کی صحت کی بحالی ممکن ہو جائے. اکثر اگر ڈاکٹر کے پاس جو بھی مریض آتا ہے تو وہ اسی جذبے سے آتا ہے کہ میرا جو ڈاکٹر ہے وہ میرے ساتھ رحم کے جذبے سے سلوک کرے گا. اب اگر ایک ڈاکٹر رحمت اور ایثار کے جذبے سے کام نہیں لے گا تو مریض پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے. اور یہی اسلام کا مزاج بھی ہے کہ اسلام کے عالم بردار ایثار و ہمدردی کی جیتے جاگتے نمونے بنے، ہر جگہ پہ ایثار اور ہمدردی کا جذبہ دکھائیں. ان میں ایثار و ہمدردی اس کی عادت ایسی رائج ہو کہ یہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جائے، لوگ یہ بالکل ان کی ایک پختہ عادت بن جائے. اس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے عام طور پہ باتیں کرنا، باتیں سننا، کھانا پینا، یہ انسان کی فطرت ثانیہ ہے. تو اسی طریقے سے ایثار و ہمدردی یہ جذبہ ہر انسان میں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی فطرت ثانیہ بن جائے. نیکسٹ ون جو کوالٹی آف ڈاکٹر ہے وہ ہے ذمہ دارانہ زندگی، رسپانسبل لائف. ہر باشعور انسان کے لیے لازمی ہے کہ اس کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت معلوم ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبث پیدا نہیں کیا، انسان کو فضول اللہ نے پیدا نہیں کیا، بغیر کسی کام کے عبث اللہ نے انسان کو پیدا نہیں فرمایا. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ لوگ یہی گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو عبث پیدا کیا، وانکم
इलैना ला तुरजाऊन, और ये लोग हमारे तरफ वापस नहीं आएंगे। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथन, क्या तुम ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेफायदा पैदा किया है? बेफायदा अल्लाह ने किसी को भी पैदा नहीं किया। दर हकीकत अल्लाह ताला ने इंसान को एक मकसद के तहत, एक अजीम मकसद के तहत पैदा करके उसे कुछ जिम्मेदारियां हवाले की हैं। एक हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये बहुत वाइड हदीस मुबारक है। अला, खबरदार, कुल्लुकुम राइन, आप में से हर शख्स चरवाहा है, निगरान है। व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और हर एक से उसके गला मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। जिस तरह एक चरवाहा, उसको भेड़ बकरियां हवाले की जाती हैं उनको चराने के लिए, कि वो उसको चरवाते हैं, तो जो चरवाहा होता है और भेड़ बकरियों को चराता रहता है और उसकी जिम्मेदारी उसका निगरान होता है। अगर रेवड़ से और गले से कोई भी भेड़ बकरी वो गुम हो जाए तो ये चरवाहा जो होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से उससे हर एक भेड़ बकरी के बारे में पूछा जाता है। तो इस हदीस में एक मोमिन की मिसाल दी गई है कि जैसे एक चरवाहा हर लम्हा अपने गले की निगरानी लाजमी समझता है, इसी तरह एक मोमिन की जिंदगी है, वो इस दुनिया में एक जिम्मेदार इंसान की तरह रहता है। उसे हर आन हर वक्त अपने फ़राइज़ की बजाआवरी का एहसास होता है कि मैंने अपने फ़राइज़ को पूरी करना है। एक मरीज एक डॉक्टर के पास ये भरोसा लेकर आता है कि डॉक्टर एक जिम्मेदार इंसान की तरह उसका इलाज करेगा, क्योंकि उसको डॉक्टर पे भरोसा होता है। और अगर डॉक्टर ऐसा नहीं करता तो गोया वो गैर जिम्मेदारी का सबूत देता है। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से हर एक बंदा निगरान है। अब एक डॉक्टर को अगर डॉक्टरी उसने की है और उसको ये पेशा मिला है और उसको कुछ जिम्मेदारी हवाले हुई है कि आप मरीजों की खिदमत करें, मरीजों का इलाज करें, तो ये उसकी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब अगर ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की सही तरीके से इलाज करना है, यही वो चीज है जिसकी तरफ हदीस में इशारा किया गया है कि हर शख्स अपनी अपनी हैसियत में एक जिम्मेदार शख्स है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछ कुछ होगी। मोमिन हर लम्हा अपना निगरान बना रहता है ताकि जो चीजें उनके कब्जा में दी गई हैं उन फराइज के अदा करने में कोताही न हो। मोमिन वो है जिसके अंदर एहसास फर्ज इस तरह जाग उठे कि वो अपने अंदरूनी एहसास के तहत हर काम को दुरुस्त तौर पर अंजाम देने की कोशिश करें, बगैर इसके कोई अफसर उसके काम को देखने के लिए उसके पास खड़ा हो और उसकी निगरानी कर रहा हो। तो जिस तरह अगर कोई अफसर उसके सामने खड़ा हो और उसकी निगरानी कर रहा हो और उसको बार बार उससे पूछ रहा हो, तो जिस तरह वो उस टाइम अपनी जिम्मेदारी से ओहदबरा होता है, तो एक मोमिन को चाहिए कि हर लम्हा अगर कोई उसके पास हो या ना हो, तो जो ड्यूटी और जो जिम्मेदारी उसको हवाले की गई है तो उसको हर वक्त अपनी जिम्मेदारी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ डॉक्टर है वो है सबर, पेशेंस जिसको हम बोलते हैं। डॉक्टर के लिए जिस तरह दूसरी सिफात अहमियत रखती हैं, इसी तरह उसका सबर की सिफत से मुत्तसिफ होना भी लाजमी है। सबर के लुगावी माना रोकने और सहारे के हैं, यानी सबर से अपने नफ्स को इस्तिराब और घबराहट से रोकना और उसको अपनी जगह पर साबित कदम रखना है कि जब इस्तिराब आता है, परेशानी या घबराहट आता है, तो घबराहट और परेशानी से अपने आप को रोकना और अपने आप को साबित कदम रखना। जो भी हाल हो, जो भी हालत हो, हर हाल में अपने आप को साबित कदम रखना है। सबर बेइख्तियारी की खामोशी और इंतकाम न लेने की मजबूरी का नाम नहीं, बल्कि ये पामर्दी, दिल की मजबूती, अखलाकी जुर्रत और साबित कदमी का नाम है। सबर ये नहीं है कि आपका कहीं पे हाथ नहीं चलता, कहीं पे आप वो ताकत नहीं रखते और आप कहते कि जी मैंने सबर किया, या आप इंतकाम नहीं ले सकते और आप कहते कि जी मैंने सबर किया। नहीं, सबर इसको कहते हैं कि आपके पास ताकत है, आपके पास दौलत है, आप इंतकाम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सबर करते हैं, आप नहीं लेते, तभी उसको सबर कहते हैं। इसी तरीके से कहीं पे आपका इख्तियार है और इख्तियारी तौर पर आप अपने आप को रोकते हैं, उस सूरत में आप इसको सबर कह सकते हैं। अगर कहीं पे आपकी इख्तियार नहीं है और आप भी इख्तियारी की खामोशी इख्तियार करते हैं और आप कहते हैं कि जी मैंने सबर किया, इसको सबर नहीं कहते हैं। सबर इसको कहते हैं कि आपकी ताकत है
آپ اس پر قادر ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کے کئی مفہوم ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اپنے مقصد پر جمع رہ کر کامیابی کے وقت کا انتظار کیا جائے۔ دیکھیں بہت زبردست مفہوم ہے کہ جو بھی تکالیف آئے، جو بھی مصیبتیں آئیں، اس کو برداشت کرے۔ آپ کا جو مقصد ہے بس اپنے مقصد پر جمع رہو، اور کیا کرنا ہے؟ اپنی کامیابی کا انتظار، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، تو صبر کر۔ اللہ نے حکم دیا ہے فَاصْبِرْ، تو صبر کر، إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو لوگ تقوی کرنے والے، صبر کرنے والے ہیں، ان پرہیزگاروں کا انجام بہت اچھا ہے۔ صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مصیبتوں اور مشکلوں میں اضطراب اور بے قراری نہ ہو، کہ جب آپ پر مصیبتیں آئیں تو آپ بے قرار نہ ہو، یا کوئی مشکل آپ پر آئیں تو بے قرار نہ ہو، بلکہ ان کو اللہ کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی سے برداشت کیا جائے۔ جو بھی مشکل، جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف آپ پر آئے، جو بھی سخت وقت آپ پہ آئے، بس آپ اس کو اللہ کا حکم اور اللہ کی مصلحت سمجھ کر خوشی سے برداشت کریں کہ بس اللہ کا حکم ہے اور یہ اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف قرآن میں فرماتے ہیں جو لوگ مصیبتوں اور مشکلوں میں وہ اس طرح کی حالت میں بے قراری نہیں دکھاتے بلکہ صبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ قرآن میں تعریف فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ قرآن میں تعریف اور ان کی صفت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جب ان پر تکلیف آتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ صبر کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز کیا جائے، اور جو بدخواہی سے پیش آئیں اور تکلیفیں دیں اس کے قصور کو معاف کیا جائے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر وہ ہمارے معاشرے کا فرد ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، ہمارے معاشرے میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو ایذا مشکل پہنچتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کو لوگوں کی طرف سے بدخواہی آتی ہے۔ تو اب ایک ڈاکٹر میں اگر صبر نہیں اور وہ کہیں کہ جی فلاں بندے نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں والوں نے یہ کیا تھا، فلاں والے نے تو یہ کیا تھا، تو اگر یہ باتیں وہ صبر نہ کرے، برداشت نہ کریں، تو پھر وہ لوگوں کی صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا۔ یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے کہ جو برائی کرنے والے ہیں ان کی برائی کو آپ نظر انداز کریں، اور جو بدخواہی سے پیش آئیں، آپ کو تکلیفیں دیں، آپ اس کے قصور کو معاف کریں۔ اخلاقی حیثیت سے یہ بہت بڑی بہادری ہے۔ لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ ان کا علاج کرتے ہیں، لوگ آپ کی بدخواہی سے پیش آتے ہیں، آپ ان کا علاج کرتے ہیں، تو یہی اخلاقی لحاظ سے بہت بڑی بہادری ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ جو لوگ ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں یہ لوگ نیکی کر کے ان کی برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، آخرت کا گھر، جنت میں گھر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہے جو لوگ ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور گناہ وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو سخت کلامی کا اسی طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو لوگ سخت کلامی کرتے ہیں آپ اچھے انداز سے ان کو بلاؤ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ جس بندے میں اور تم میں دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ اب اگر آپ ایک دشمن ہیں، آپ کے کسی کے ساتھ دشمنی تھی اور آپ نرم گفتگو کر کے اور اچھے انداز سے اس کو بلا کر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اگر غور کیا جائے تو ہر شخص کے لیے اس صفت سے متصف ہونا قابل ستائش ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کو بسا اوقات ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے جہاں قدرتی طور پر عدم صبر اور غصہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان حالات میں
ایک اچھے ڈاکٹر کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ارشادات پیش نظر رہنی چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات مریض یا اس کے لواحقین اپنی ذہنی کیفیت کی وجہ سے ایسی باتیں یا حرکات کرتے ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، ہاسپٹل میں یا ڈاکٹر کے پاس لوگ جو آتے ہیں تو خوشی والے لوگ اور ایسے لوگ جن کو کوئی پریشانی نہ، وہ نہیں آتے۔ جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ اسپتال میں کیا کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس کیا کرتے ہیں؟ تو عموماً عام طور پہ آپ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یا کسی کو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ یا حادثہ پیش آتے ہیں، وہی لوگ ڈاکٹر اور ہاسپٹل۔ تو اب دیکھیے، اگر ان کے سامنے وہ لوگ آتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ لوگ آلریڈی پریشان ہیں۔ اب وہ لوگ اگر پریشان ہیں، ان کو ذہنی تکلیف ہے، تو آپ نے ان کی ذہنی تکلیف کو سامنے رکھ کر ان کا علاج کرنا ہے۔ بسا اوقات ایک ڈاکٹر ان کا علاج کرتا ہے، لیکن کبھی ان کے جو لواحقین ہیں وہ کبھی باتیں کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ حرکات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کا علاج کرنا ہے۔ اسے یہ بات نوٹ کرنی چاہیے اور اسے یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جو لوگ میرے سامنے ہیں جس کا میں علاج کروں، یہ لوگ ذہنی کیفیت میں مبتلا ہے، ان کو تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ میں یہاں پہ KTH میں میرے ایک دوست تھا جو ایمرجنسی میں جو کاؤنٹر تھے، جہاں پہ جو پرچے جو ان کو لوگوں کاؤنٹر میں لوگوں کو پرچے ایشو کرواتے ہیں، تو میں ان کے سامنے ادھر آفس میں بیٹھا تھا، تو لوگ آتے تھے تو ان کا رویہ کچھ روڈ سا مجھے لگا۔ لوگ آتے تھے، ہر طرح کی باتیں کرتے تھے، کوئی کہتے کہ جلدی کرو، کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، کسی کے پاس کچھ اور، مطلب لوگ ایمرجنسی تھا نا، لوگ ایمرجنسی میں آتے تھے۔ تو یہ جو میرا فرینڈ تھا وہ بہت روڈ رویے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا تھا، تو تھوڑی سی رش کم ہوگی تو میں نے اس کو مخاطب کیا کہ دیکھیں جو لوگ آ رہے ہیں یہ بہت زیادہ پریشانی میں، ٹینشن میں ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی چھت سے گر گیا ہے، کسی کو اچانک کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو سارے لوگ جو آ رہے ہیں وہ آلریڈی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے، اوپر سے آپ بھی اگر ان کے ساتھ روڈ رویہ رکھو گے تو وہ لوگ اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک بندہ تو آیا، وہ تو بالکل لڑائی پہ آمادہ ہو گیا، میں نے اس کو راضی کر کے اس کو بھیج دیا، اس کو کہا کہ آپ اس طرح کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں۔ دیکھیں، لوگ جو آتے ہیں وہ آلریڈی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھیں، ہم سے مراد ڈاکٹر ہیں، آپ حضرات ہیں جو تو اگر آپ لوگ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں تو اگر ان کی پریشانی وہ کم ہوگی، ہاں ان کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، لیکن آپ لوگ اس کو برداشت کر کے اچھے رویے سے ان کو جواب دو گے۔ تو ایسے حالات میں اور ایسے معاملات میں معالج کا صبر کرنا وہ بڑے اجر کا باعث ہے، کہ ایسے معاملات میں جب ایک معالج صبر کرتا ہے، ایک ڈاکٹر صبر کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ نیکسٹ جو کوالٹی آف ڈاکٹر ہے وہ ہے نرم گفتاری، پولائٹ ان اسپیکنگ، جس کو ہم جنٹل اسپیکنگ کہتے ہیں، نرم گفتاری۔ تو ایک بہترین ڈاکٹر کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں رفق و ملاطفت سے کام لے۔ رفق اور ملاطفت، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات میں سختی اور سختگیری کی بجائے نرمی اور سہولت اختیار کی جائے، جو بات کی جائے نرمی سے سمجھائی جائے۔ دیکھیں، باتیں نرمی سے بھی کی جا سکتی ہے، اگر آپ روڈ رویہ رکھیں گے تو لوگوں پہ غلط اثر پڑے گا، اگر آپ رویہ اچھا رکھیں گے تو لوگوں پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے کئی آیاتوں میں اپنے آپ کو لطیف فرمایا ہے، قرآن میں اللہ نے خود اپنے آپ کو لطیف کے صفت سے متصف فرمایا ہے، اور حدیث میں رفق آیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ان کی خبرگیری اور رزق کا سامان پہنچانے میں رفق و لطف فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، کہ بے شک جس چیز میں نرمی ہو وہ اس کو زینت دیتی ہے، جس کسی بھی چیز میں نرمی ہو وہ اس کو زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے وہ اٹھائی جائے وہ اس کو بدنما بنا دیتی ہے، جس چیز میں نرمی نہ ہو وہ اس کو بدنما بنا دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرم خوئی کو پسند کرتا ہے، اور نرم خوئی پر جو کچھ دیتا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دینا۔ مطلب اللہ رب العزت خود بھی نرم گفتگو فرماتے ہیں، قرآن میں آپ دیکھیں نا، بار بار ہم کتنی گناہگار ہیں، کتنے اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن اللہ نے بار بار ہمیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المؤمنون، اللہ نے بار بار کتنی اچھے انداز سے ہمیں مخاطب کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نرم خو ہے اور نرم خوئی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی نرم خوئی رکھیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرم خوئی پر اللہ جو کچھ دیتا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔
مطلب جو نرم رویہ رکھتے ہیں ان کو جو اجر اللہ عطا کرتے ہیں کسی اور کو وہ اجر اللہ عطا نہیں کرتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ بلائی سے محروم رہا. جس بندے میں نرمی نہیں ہے اور یہ کہ 3 خصلتیں جس میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا سایہ اس پر پھیلائے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا. کیا چیزیں؟ نمبر فرسٹ، کمزور کے ساتھ نرمی کرنا. جو کمزور ہیں، ظالم کے ساتھ تو ہر کوئی نرمی سے پیش آتا ہے، جو ظالم اور جابر ہو ہر کوئی اس کے ساتھ نرمی. کوئی بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا جو ظالم کے ساتھ سختی سے پیش آئے. بہادر ہم اس کو مانیں کہ اگر ظالم کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو اس کا ظلم بتائیں، پھر ہم مانیں گے. تو لوگوں میں اگر 3 خصلتیں ہوں گے تو اللہ ان پر اپنا سایہ پھیلائے گا. کون ہے؟ کمزور کے ساتھ نرمی کرنا. جو کمزور ہیں آپ ان کے ساتھ نرمی کریں. سیکنڈ، ماں باپ پر مہربانی کرنا، کہ جو اپنے ماں باپ پر مہربانی کرتے ہیں. اور لوگوں کے لیے سب لوگ تکڑے ہوتے ہیں، دوستوں پہ اور بیوی بچوں پہ، اس کے لیے تو لوگ تکڑے ہوتے ہیں. ہم تب مانیں گے جب وہ اپنے ماں باپ پر مہربانی کریں گے. اور غلام سے حسن سلوک کرنا. تو آج کل تو غلام نہیں ہے، تو جو اس کے نوکر وغیرہ انہوں نے رکھے یا اس کے ماتحت جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ 3 عادتیں ایسی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن میں یہ ہوں گے اللہ ان پر اپنا سایہ پھیلائے گا. 7ویں نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے تواضع، ہمبلنس. تواضع کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں کبر و غرور پیدا نہ ہو اور ہر شخص دوسرے کی عزت کرے. ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو فضل کیا ہے اس کے بارے میں اسے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کی قابلیت کی وجہ سے ہے. در حقیقت یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے یہ نعمت واپس بھی لے سکتا ہے. اللہ نے یہ نعمتیں دی تو اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ واپس بھی لے سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہترین معالج، ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ بہترین صلاحیتوں کا حامل انسان ہوتا ہے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتیں دی ہیں. ایک ڈاکٹر میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. اپنی قابلیت اور ذہانت پر اترانے کی بجائے اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور متواضع ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اور اچھا ڈاکٹر بنائے ہو کہ دیکھ کہ جی یہ تو میری قابلیت ہے اور میں اپنی قابلیت سے ایسا بناؤں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ متکبر انسان کو پسند نہیں فرماتا کیونکہ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمینوں میں بڑائی اللہ کے لیے ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ غالب اور دانا ہے. اللہ رب العزت مومنین کی صفت اس طرح فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ رب العزت مومنین کی صفات فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ. اور خدا کے بندے تو وہ ہیں. عباد الرحمن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں. کون ہیں؟ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اتراتے ہوئے نہیں چلتے، خبر کے ساتھ چل دے کہ جی میں بھی کچھ ہوں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں السلام علیکم، بس میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا. آج کل تو لوگ دیکھیں جاہل لوگوں کے ساتھ لوگ فضول وقت ضائع کرتے ہیں. مومن کی یہ 2 خاصیتیں کہ ایک تو وہ زمین پر آہستگی سے چلتے، خبر نہیں کرتے. دوسرے جب جاہل لوگوں سے ان کا واسطہ پڑھتے تو بس ان کو سلام کرتے السلام علیکم، میں چلا گیا، میں آپ کی گفتگو کے نہیں ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ واضح رہیں کہ خدا کے بندے تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے نہیں چلتے، جباروں اور مفسدوں کی طرح اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیم الطبع اور نیک مزاج آدمی کی سی چال ہوتی ہے. نرم چال سے مراد ضعیفانہ اور مریضانہ چال نہیں ہے کہ آپ مریضوں کی طرح اور کمزور بوڑھوں کی طرح چلتے رہیں، اور نہ وہ چال ہے جو ایک ریاکار آدمی اپنی انکساری کی نمائش کرنے یا خدا ترسی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تصنع اختیار کرتا ہے. ایک ریاکار آدمی جو اپنے آپ کو ریاکاری میں چلتا ہے وہ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ درمیانہ حال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے کہ گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہیں. آپ وسلم کی جو قدمیں تھی تو ایسے چلتے جیسے آپ وسلم نشیب کی طرف اتر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک جوان کو مریل چال چلتے دیکھا تو روک کر پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں.
تو آپ نے درہ اٹھا کر اسے دھمکایا، بولے قوت کے ساتھ چلو، نوجوان ہو تو قوت کے ساتھ چلو. تو یہاں تک میرے خیال سے کچھ اور کوالٹیز بھی ہیں. یہ ہم نے کچھ کوالٹیز ڈاکٹرز معالج کے بارے میں ہیں تو سارے انسانوں کے لیے، لیکن ڈاکٹروں کے لیے معالج کے ساتھ یہ لازمی ہونی چاہیے. ڈاکٹروں کی کوالٹیز تھیں. انشاءاللہ کل